جوائنٹ ایکشن کمیٹی۔ اگر آپ آزاد کشمیر کے باشندے ہیں تو آپ اس نام سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ عوامی حقوق کی خود ساختہ علم بردار کے طور پر سامنے آنے والی آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک عرصے سے منظر عام پر ہے۔ چند دیگر بنیادی مطالبات کے ساتھ ساتھ بجلی اور آٹے کی قیمت کو ایکشن کمیٹی نے اپنا نمایاں مطالبہ بنایا۔ ہر طرف جلسے، جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ یہ سب دیکھنے میں تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ عوامی مسائل واقعی اس قدر زیادہ ہیں اور ان کے تدارک کے لیے ایکشن کمیٹی ایک اچھا کام کر رہی ہے، مگر تصویر کا ایک دوسرا اور تاریک رخ بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا دارالخلافہ مظفر آباد بجلی چوری کے لحاظ سے بہت سے پاکستانی شہروں سے بہت آگے ہے؟ یہاں 50 سے 60% بجلی چوری ہوتی ہے، یعنی میرے اور آپ کے ارد گرد موجود ہر دوسرا شخص بجلی چوری میں ملوث ہے۔ یہی شرح پورے آزاد کشمیر میں تقریباً 45% ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ایک غریب شہری سے لے کر بہت سی امیر کبیر ریاستی شخصیات تک کے ذمے تقریباً 13 ارب روپے واجب الادا ہیں، لیکن افسوس کہ جلسوں جلوسوں میں اونچے نعرے لگانے والے ہمارے لوگ اپنوں کی طرف سے ڈالی گئی کنڈیوں، بجلی کے میٹروں میں کی گئی ہیر پھیر اور دوسرے تمام طریقہ واردات پر خاموش رہتے ہیں۔ لیکن رکیے، اس سب تنقید کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت دودھ کی دھلی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس بجلی چوری میں ہمارے اداروں کے ملازمین کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میٹر فکسنگ، بغیر میٹر کے فکسڈ بلز اور بہت کچھ۔ آزاد کشمیر حکومت 2.5 روپے فی یونٹ کے حساب سے حکومت پاکستان سے بجلی خریدتی ہے۔ صارفین کو 13 روپے سے 30 روپے فی یونٹ فروخت کر کے اربوں روپے کماتی ہے، جبکہ عام کشمیری کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمیں حکومت پاکستان سے ہی مہنگی بجلی مہیا کی جاتی ہے۔ حکومت کے اپنے اداروں کے ذمے بجلی بلوں کی مد میں 5 ارب روپے واجبات میں شامل ہیں۔ ایسی ہائیبرڈ خرابی میں جہاں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں، ایکشن کمیٹی جیسی تحریکیں اپنے پس پردہ گمراہ کن عزائم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عوامی مسائل کو بہانہ بنا کر بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی تحریکیں جو عوامی حقوق کے نام پر 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے خاص قومی دن کو سبوتاج کرنے کے لیے اسی دن احتجاج کی کال دیتی ہیں۔ ایسے دن جب پوری امت مسلمہ محبت کے جذبے کے ساتھ کشمیریوں سے یکجہتی کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ تحریکیں عوام کو اس قدر ڈی ٹریک کرتی ہیں کہ ہم پروپیگنڈے اور کم علمی کے سبب اپنے ہی ملک کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور المیہ دیکھیے کہ اب جبکہ 11 مئی کو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، مودی اور ہندوتوا کے پیروکار اپنی تقریروں میں آزاد کشمیر پر قبضے کی باتیں کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں عید الفطر کے مبارک موقع پر بھی کشمیری مسلمانوں کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ آرٹیکل 370 کے متعلق کھلم کھلا بیان بازی ہو رہی ہے۔ مودی یہ کہنے میں بالکل نہیں جھجک رہا کہ ہمارا اگلا ہدف مظفر آباد ہوگا۔ دنیا کو یہ جھوٹ سچ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں امن اور ترقی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں ہر طرف افراتفری۔ کیا ایک طرف مودی حکومت کی الیکشن جیتنے کے لیے مسلمان مخالف مکارانہ چالیں اور دوسری جانب اسی تاریخ کو ایکشن کمیٹی کی طرف سے آزاد کشمیر میں لانگ مارچ کی کال دینا محض اتفاق ہے؟ یہ سب جاننے کے بعد میں اور آپ اس تحریک کا حصہ بن کر کسے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ خدارا جاگیے، سوال کرنا سیکھیے، کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے اس کی منزل کا نشان معلوم کیجئے اور ایسی کسی چیز کا حصہ مت بنیے کہ جو دشمن ملک کے عزائم کو تقویت بخشے۔